محترم سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دین پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سمیع الدین بول رہا ہوں جی، شرک سے بول رہا ہوں. جی سمیع الدین صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جی ایک تو شب رات کے متعلق جو میں نے پوچھنا ہے کہ پاکستان میں تو اس کا کچھ اور کنسیپٹ ہے، یہاں پہ کویت میں تو ہم کو کچھ ایسی چیز نظر نہیں آتی، یعنی کہ کچھ نہیں ہے. وہاں پہ تو لوگوں کی جوش و خروش یا اس چیز کی مطلب اور ہی حساب ہے. تو اس کے متعلق میں نے پوچھنا ہے کہ جی مطلب اس کا کیا ہے، مطلب دین اسلام میں کنسیپٹ کیا چیز مطلب اس کی مین چیز ہے. اور کچھ پوچھنا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ نماز میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ایک تو واش روم وغیرہ میں جو یہ انگلش کمبورڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑی ذہنی کوفت سی ہوتی ہے. تو کیا کیا جائے، کچھ رہنمائی وغیرہ کر دیں. ہاں بس جی، بس دو یہی سوال ہیں جی. بہت بہت شکریہ سمیع الدین صاحب، اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب خیریت؟ جی اللہ سلامت رکھے. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دانش بول رہا ہوں پنتا سے. جی دانش صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب ایک دن پوچھنا ہی ہے، جیسے پیاز کھانے کے بعد میں جو ہے مسواک کر کے مسواک سے صفائی کر کے یا برش سے صفائی کر کے جو مسجد میں جا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت ہے؟ اور ایک یہ جو اپنے داڑھی کا جو حصہ ہوتا ہے اوپر والا حصہ گال کے اوپر، یہ صاف کر سکتے ہیں یا منع کرتے ہیں؟ مجھ سے بولے یہ سنت نہیں ہے صاف کرنا ہے پورا داڑھی کا، مطلب یہ سیٹنگ جو کرتے ہیں نا، سیٹ جو کرتے ہیں اس میں. بہت بہت شکریہ دانش صاحب، اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مولانا کیا حال ہے؟ اللہ سلامت رکھے. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سعید بات کر رہا ہوں میں مرغاب سے. جی مولانا صاحب زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کس چیز کے اوپر زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کتنی دے سکتے ہیں. نمبر 2، اپنا صدقات کے بارے میں کچھ بتا دیجیے، رہنمائی کر دیجیے، کس چیز کے اوپر صدقہ دے سکتے ہیں اور کس کو دے سکتے ہیں. بہت مہربانی. بہت بہت شکریہ سعید صاحب، اس میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. سمیع الدین صاحب نے شرق سے 2 سوال پوچھا ہے. ان کا پہلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ شب برات کے متعلق پوچھنا ہے کہ کویت میں یہاں پر کچھ بھی اس رات میں نظر نہیں آتا، جبکہ پاکستان میں بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے. اس سلسلے میں وضاحت فرمائیے. شب برات کے حوالے سے پچھلے ہفتہ ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی، ہم ساری باتوں کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتے. البتہ یہ عرض کر دیں گے کہ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں 135 روایتیں آئی ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری روایتوں کو ذکر کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، کم سے کم ضعیف روایت ہے، ورنہ بناوٹی روایتیں اکثر ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کیا کہ یہ روایت صحیح ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین سارے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے اس کے جس نے شرک کیا اور کینہ ہی رکھے ہوا ہے. شرک کرنے والے اور کینہ پرور کے علاوہ جتنے بھی بندے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ پاک معاف کرتا ہے. لیکن اس رات میں عمل کرنے کے حوالے سے کسی طرح کی بھی کوئی روایت نہیں آئی ہے. ایک ہے فضیلت اور ایک ہے عمل. جمعہ کے دن کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس رات میں عبادت کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. اس دن میں خاص طور پر روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. آپ سوچیں گے کہ بھئی جب جمعہ کے دن کی فضیلت ہے تو اس رات میں قیام کیوں نہیں کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ نہیں، خاص طور پر جمعہ کی رات میں قیام نہیں کر سکتے، خاص طور پر جمعہ کے دن میں روزے نہیں رکھ سکتے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن بھی جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور وہی فضیلت حاصل ہوتی ہے جو شب برات کے بارے میں کہی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھولتے ہیں اور ہر انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جس نے شرک نہیں کیا، سوائے ان 2 بھائیوں کے جو آپس میں جلن رکھے ہوتے ہیں، کینہ رکھے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دیا جائے یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دیا جائے یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دیا جائے یہاں تک کہ صلح کر لیں. سوال یہ ہے کہ سوموار کے دن کی اور جمعرات کے دن کی اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی رات میں ہمیں قیام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ
اس رات کو قیام کے لیے خاص کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام نام ہے اطاعت کا. ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے نبی کی تعلیم کے مطابق زندگی گزاریں گے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نبوت کے بعد 23 سال تک شب برات آئی ہے، لیکن خاص طور پر اسی رات میں عبادت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شعبان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیشہ شب بیداری کرتے ہیں. تو ہم بھی اگر شعبان میں پورے شعبان عبادت کریں الحمدللہ زہ خوب ہم اپنے نبی کے اسوہ کو اپنانے والے ہوں گے. ہم ہمیشہ سوئے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ شعبان میں یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، قیام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، عبادت زیادہ سے زیادہ کریں اس مہینے میں. لیکن ہم عام دنوں میں سوئے رہتے ہیں، ایک رات میں عبادت کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے بازی مار لیا. برکیف شریعت کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک دوسرا سوال سمیع الدین صاحب نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ عام جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرنگی طرز پر حمام بنائے جاتے ہیں جہاں پر قضائے حاجت کرنے کی وجہ سے نماز کا کچھ مسئلہ رہتا ہے، تو اس سلسلے میں وضاحت کیجیے. دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو فرنگی طرز کے جو حمام بنائے گئے ہیں اسی میں آسانی ہوتی ہے. شرعی ناحیے سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اس پہ نہ بیٹھا جائے، البتہ پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے ایک آدمی قضائے حاجت کرے. ہاں بیٹھنے کی جس کو جیسے عادت ہے اس عادت کے مطابق میں وہ کام کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فرنگی طرز پر بنائے گئے حمام میں بیٹھ کر کے قضائے حاجت نہیں کر سکتے. اس بات کی گنجائش ہے، البتہ پاکی صفائی کے حوالے سے ایک آدمی اپنے کپڑے کا خیال رکھے گا اور بدن کو دھل لے گا، یا جہاں تک کہ گندگی پہنچنے کا امکان ہے اس جگہ کو دھل لے گا اور بس، اور نماز وغیرہ کی پابندی کرے گا. پھر وسوسہ جو عام طور پر زائد طور پر آتا ہے اس کو بھی ذہن سے دور کرنے کی ضرورت ہے. دانش صاحب نے فنتاز سے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ پیاز کھانے کے بعد اگر مسواک کر کے مسجد جائیں تو کیا کوئی حرج کی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اکل الثوم والبصل والقراث فلا يقربن مصلانا، کہ جس نے پیاز، لہسن یا گندنا کھائی ہو وہ مسجد میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ مسجد میں فرشتے بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو اس سے اذیت بھی پہنچتی ہے، اسی لیے روکا گیا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی پیاز کھایا اور اچھے انداز میں مسواک کیا یہاں تک کہ منہ کی بو جاتی رہی تو پھر اس کے بعد میں وہ مسجد جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک اور سوال دانش صاحب نے پوچھا ہے کہ داڑھی کے اگر اوپر والے حصے کو سنوارنے کے لیے اگر بلیڈ سے صاف کیا جائے تو کیا اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عفو اللحى، کہ داڑھی کو بڑھاؤ، لہذا ہمیں حکم ہے کہ داڑھی کو بڑھائیں اور کسی طریقے سے بھی کاٹ چھانٹ نہ کریں، اس کو کنگھی کر کے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. چہرے بھدا نہ لگیں اس بات کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے، لیکن بہتر یہی ہے کہ داڑھی کو معاف کیا جائے، داڑھی کو چھوڑ دیا جائے اور خواہ مخواہ ادھر ادھر سے تراشا نہ جائے. یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی جاتی ہے، نہیں بلکہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے چہرے میں خوبصورتی آتی ہے. اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ایک بات کہی جاتی ہے کہ الحمدللہ الذی زین الرجال باللحى، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو داڑھی کے ذریعہ زینت عطا فرمایا. تو واقعی مردوں کے لیے داڑھی زینت ہے اور اسے معاف کرنا ہی بہتر ہے. سعید صاحب نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ کس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ بنیادی طور پر زکوٰۃ 4 چیزوں پہ آتی ہے، جانور پہ، سونے چاندی اور نقدی سکے پہ، اور تجارتی سامان پہ، اسی طرح سے زمینی پیداوار پہ. یہ 4 چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ آتی ہے. سونے، چاندی اور نقدی سکے کا حساب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس میں 85 گرام سونا ہے یا 595 گرام چاندی ہے تو گویا کہ اس کا سونا یا اس کا چاندی نصاب کو پہنچ چکا ہے. اگر اس سے کم ہے تو نصاب کو نہیں پہنچا.
85 ग्राम से कम सोना है या 595 ग्राम से कम चांदी है तो निसाब को नहीं पहुंचा है, इतना है या इससे ज्यादा है तो निसाब को पहुंच चुका है। अब अगर साल गुजर जाए तो 40वां हिस्सा उसमें ज़कात के तौर पर निकालना ज़रूरी है। कीमत तय करेंगे और उसके बाद जो कीमतें बनती हैं, पैसे बनते हैं, उन पैसों में से 40वां हिस्सा ज़कात के तौर पर निकालेंगे। उसी तरह से जानवर के हवाले से हुक्म यह है कि अगर निसाब तक पहुंच जाए तो उसमें भी ज़कात है। उसके अलावा भी शर्त है कि बार बारदारी के लिए उसको ना रखा गया हो, को चारा न दिया जाता हो, तो इन शर्तों पर ज़कात वाजिब होती है। तिजारती सामान की शक्ल यह है कि साल गुजरने के बाद जो तिजारती सामान है उसकी कीमत लगाएंगे और जितने पैसे होते हैं उन पैसों को शामिल कर लेंगे ज़कात देने वाले पैसों में, और मजमूई जो रकम बनती है उन सारे पैसों की ज़कात दी जाएगी। ज़मीनी पैदावार की ज़कात की शक्ल ये है कि अगर ज़मीन को हमने काश्त किया, उसको पानी देने में मेहनत करना पड़ी है, तो उसमें 20वां हिस्सा है, यानी 20 मन में 1 मन, और अगर हमने उसमें कोई खर्च नहीं किया है और आसमानी पानी से ज़मीन सैराब हो गई है तो उसमें 10वां हिस्सा है, यानी 10 मन में 1 मन या 10 कुंटल में 1 कुंटल। ये कुछ तफसील है, अलबत्ता 5 वस्क से कम पैदावार में ज़कात नहीं है। ये कुछ हल्की सी तफसील रही ज़कात के हवाले से। इन्होंने ये भी पूछा है कि सदका किसको दे सकते हैं। सदका और ज़कात, ज़कात को भी सदका कहा गया है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, कि आप उनके मालों में से सदका लीजिए, उससे उनका माल पाक होगा और उनके नफ्स का तज़किया हो सकेगा। यहाँ पर सदका से मुराद ज़कात है, तो ज़कात को भी सदका कहा जाता है। और उम्मी एतबार से जो भी आदमी खर्च करता है सही नीयत से, सवाब के गर्ज से, उसको हम सदका करते हैं। सदका की बहुत अहमियत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनके खर्च करने की मिसाल एक दाने की सी है। अम्बतत सबअ सनाबिल फी कुल्ल सुम्बलतिन मिअतु हब्बा, जिससे 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों। एक दाना जिससे 7 बालियां निकली और हर बाली में 100 दाने हों, कितने हो गए? 700 दाने हो गए। गोया कि अगर हम 1 दीनार अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो 1 दीनार खर्च करने की मिसाल ये हुई कि हमको 700 दीनार अल्लाह के खाते में मिलता है, अल्लाह के बैंक में हमारे लिए जमा कर दिया जाता है। तो सदका की बहुत अहमियत है और सदका के मुस्तहिकीन गुरबा और मसाकिन होते हैं। गरीबों और मिस्किनों में उसे खर्च करना चाहिए, वो हमारे सदका के सबसे ज़्यादा